السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ سیوکس کا علم شہریت کلاس 9 کا فیلڈ پنجاب بورڈ کا لیکچر نمبر 17 لیکچر نمبر 17 کرنے جا رہے ہیں، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا یا عنوان ہوگا وہ ہوگا رول آف قائد اعظم پلے ان دا کریشن آف پاکستان، ان تشکیل پاکستان یا عرض پاکستان یا نظریہ پاکستان میں قائد اعظم کا کردار۔ اچھا، اس ٹاپک کو سمجھنے سے پہلے ہم یہ چیک کریں گے کہ ہم نے پریویس لیکچر میں کیا ڈسکس کیا۔ ہم نے پریویس لیکچر میں ڈسکشن کی تھی، وہ یہ کی تھی کہ رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف مسلم سٹیزنس، اچھا اکارڈنگ ٹو ہولی قرآن اینڈ سنہ۔ تو اگر ایک اسلامی ریاست میں اگر ایک مسلمان کو رہنا تو اس کے بھی حق ہیں اور اس کی بھی ذمہ داریاں ہیں، یعنی کہ وہ اسلام سے بالاتر ہو گیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسلامی ریاست یا اسلامی معاشرے میں جیسے ذمیز کے یعنی کہ ذمیز کے جیسے رائٹس اینڈ ڈیوٹیز ہیں، اسی طرح مسلمانوں کی بھی اپنی رائٹس اینڈ ڈیوٹیز ہیں، جو ہم نے ڈسکس کیا تھا ہم نے پریویس لیکچر میں۔ اگر آپ نے وہ لیکچر نہیں دیکھا تو آپ اس لیکچر کو ضرور دیکھیں، اور آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو ہمارے ساتھ شیئر کریں، ٹھیک ہے۔ آج کے ٹاپک کا جو عنوان ہے وہ ہے رول آف قائد اعظم، ٹھیک ہے، رول آف قائد اعظم دا کریشن آف پاکستان۔ اور اسی کے حساب سے جو آپ کے پاس سوالات آتے ہیں بورڈ کے حساب سے، آپ کے پاس سمپل سوال آ جاتے ہیں کہ آپ واٹ آر دا رول آف قائد اعظم پلے ان دا کریشن آف پاکستان اینڈ دا میکنگ آف پاکستان، عرض پاکستان میں تشکیل پاکستان میں قائد اعظم کے کردار کے اوپر بحث کریں، وضاحت کریں۔ آپ کے پاس اس طرح کا سوال آ جاتا ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا رول تھا، وہ کیا کردار تھا قائد اعظم کا تشکیل پاکستان میں، وہ کون کون سے ایسے ایونٹس تھے جس کی وجہ سے یا کارنامے ایسے تھے جس کی وجہ سے قائد اعظم کو کا خطاب ملا محمد علی جناح کو ایز اے قائد اعظم کا۔ اچھا، قائد اعظم جو کام کرتے رہے 13 مہینے، ٹھیک ہے، 13 منتھس آفٹر دی کریشن آف پاکستان ایز اے گورنر جنرل، پلس 11 ستمبر 1948 کو ان کا انتقال ہوا۔ بڑا شارٹ پیریڈ کے لیے وہ گورنر جنرل بڑے تھے، اور ان کی جو سوچ تھی، ان کی جو سمجھ تھی، وہ آنے والے وقتوں سے بھی زیادہ تیز تھی لوگوں کے حساب سے، یہ کہنا ہے۔ تو ان کی لیڈرشپ جو تھی، ایبلٹیز جو تھیں، جو ان کی خوبیاں تھیں، جو ان کی سب سے اہم چیزیں تھیں وہ یہی تھیں کہ وہ دور کی نظر کو پرکھ لیتے تھے، دور کی چیزوں کو سمجھ لیتے تھے کہ پاکستان کی جو پورا نظام تھا بنانے کا، اہم ایشوز تھے، نیشنل ایشوز، ان کے اوپر انہوں نے سب سے اہم کام کیے۔ اور جو ان کے کام کرنے کا انداز تھا وہ یہی تھا کہ ان مسئلوں کو فوراً حل کرنا جو آگے چل کے بڑا مسئلہ بن جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ وہ ان کی ایک ایسی سوچ تھی جس کے بنا پر پاکستان بہت جلدی ہمیں مل گیا اور بنا کوئی جنگ کیے۔ یہ ایک سب سے بڑی مثال دیتے ہیں سارے انگریز، سارے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے جو بنانے والے تھے انہوں نے کوئی جنگ نہیں کی، اور حیرانی کی بات ہے کہ انہوں نے ملک حاصل کر لیا۔ تو کوئی نہ کوئی تو ایبلٹیز تھی نا ان کے اندر، کوئی نہ تو خوبیاں ہوں گی، اور اس میں خوبی میں سب سے اہم یہ چیز تھی کہ جب قائد اعظم پالیٹکس میں آئے تو پالیٹکس میں آنے کے بعد انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا انجمن اسلام بامبے میں، اور پھر انہوں نے کانگریس جوائن کی، ٹھیک ہے نا۔ ایک اسٹوڈنٹ پارٹی تھی، ایک نارمل پارٹی تھی، کوئی اتنی بڑی نہیں تھی، لیکن جب کانگریس میں انہوں نے جوائن کیا 1906 میں، تو انہوں نے بیشتر سیشنز کانگریس کے بمبئی میں جو ہوتے تھے انہوں نے ریپرزینٹ کیا اپنے آپ کو ایز اے مسلم، ٹھیک ہے، کہ وہ ہندوؤں کی پوری جماعت تھی۔ اصولاً یہ کہا جاتا ہے کہ 88% یا 89% وہ ہندو تھے، باقی جو 7% تھے وہ انگریز تھے، اور جو ریمیننگ تھے وہ پھر باقی جو مائنورٹیز تھے اس وقت کے حساب سے وہ ان میں شامل تھے۔ تو اس وقت بھی مسلمانوں کا مائنورٹیز کے طور پہ لیا جاتا تھا، اقلیتوں کے طور پہ لیا جاتا تھا، تو اس میں قائد اعظم کا اہم کردار آتا ہے۔ اب اسی طرح جب مسلم لیگ انہوں نے جوائن کی 1913 میں، تو وہ کس کے کہنے پہ کی؟ مولانا محمد علی جوہر کے کہنے پہ اور سید وزیر حسن صاحب کے کہنے پہ، اور ہم ان سے واقف ہیں، یہ دونوں شخصیتیں بڑی اہمیت تھیں جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی ہوئی ہیں۔ اور آپ نے اگر دیکھا تو برٹش کالونزم کے حساب سے سب سے اہم چیز جو تھی وہ مسلمانوں کی اس وقت کے حساب سے آگے بڑھنے کا عمل تھا، کیونکہ جو سب سے زیادہ مالدار ہوتا تھا اس دور میں، مالدار جو بڑے بڑے وپاری ہوتے تھے، وڈیرے ہوتے تھے، وہی اپنے بچوں کو اچھے یونیورسٹیز یا کالج میں پڑھانے کے قابل تھے۔ بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ نیچے طبقے کا بچہ جو ہے اس لیول پر جا کے پڑھ لے، اور قائد اعظم اور کچھ ایسے لوگ ان میں ان کا نام شمار ہوتا ہے۔ تو یہی وہ وجہ ہے کہ پالیٹکس میں جو اس وقت کے دانشور تھے، جو سیاسی دانشور تھے، ان کا یہی ماننا ہے اور یہی کہنا ہے۔ تو ان کی خوبیوں کی وجہ سے پھر انہوں نے مسلم لیگ جوائن کی۔ اب یہ دونوں پارٹیز میں، یہ یاد رکھیے گا، دونوں پارٹیز میں، یہ نہیں ہوتا تھا کہ کوئی ایک پارٹی میں رہے یا کانگریس میں رہیں یا مسلم لیگ میں رہے، نہیں، وہ دونوں میں تھے۔ انہوں نے جو پارٹی چھوڑی کانگریس، وہ کب چھوڑی؟ 1919 میں۔ اصل جو انہوں نے پارٹی کو خیرباد کر دیا تھا وہ 1919 میں کیا تھا کانگریس کو۔ کیوں کیا تھا وہ آپ کو پہلے ہی ڈسکس کر چکا ہوں میں۔ اگر آپ نے نوٹ کراؤ، گورنر جنرل میں
11 सितंबर 1948 में इनका इंतकाल हुआ है। 11 सितंबर 1948 में इनका इंतकाल हुआ है, कराची में ही हुआ, लेकिन सब बोलते हैं कराची में नहीं हुआ, कोयटा में हुआ, वो एक अलग बहस है। कोई बोलता है ज़ियारत में, वो भी एक अलग बहस है। तो वो अगर आपने नोट करा हो कि उनका जो मुकाम है, जो जहाँ उनको दफनाया गया है, वो कराची है, ये तो कंफर्म है। और उनका आपको टूम भी मिलता है, दिखता है भी है, कराची में ही दिखता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। प्लस सबसे अहम बात, रोल ऑफ कायदे आज़म इन द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान में उनका जो सबसे पहला कारनामा था वो था मिसाक लखनऊ पैक्ट, जिसके वो चेयरमैन हेड भी थे, ठीक है ना। क्योंकि उस वक्त के हिसाब से मैंने आपको भी बताया कि वो दोनों पार्टीज़ में थे, कांग्रेस में भी थे और मुस्लिम लीग में भी थे। तो उनका जो मानना था वो ये था कि दोनों जो कौमें बसी हुई हैं यहाँ पर, उनके दरमियान में यूनिटी पैदा करना, इत्तेहाद पैदा करना। पहले भी इत्तेहादी थे, हिंदू मुसलमान पहले इत्तेहाद के तौर पर रह रहे थे, और इनको यही खिताब मिला एम्बेसडर ऑफ पीस का। लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि इन दोनों पार्टीज़ के दरमियान में जब तक कि रिटन एग्रीमेंट नहीं होगा, लिखा हुआ नहीं होगा मुआहदा, तो ये दोनों पार्टीज़ लड़ती ही रहेंगी। वो पार्टीशन ऑफ बंगाल आपको याद हो तो वो एक बड़ा मेजर इवेंट था, जिसकी वजह से एहसास हुआ कि मुसलमानों के भी अपने हुकूक होते हैं, सिर्फ हिंदुओं के हुकूक नहीं, मुसलमानों के भी हुकूक हैं। और ये कब, कितने साल बाद जाके मौका मिला? ऑलमोस्ट 50 ईयर्स के बाद। तो ये एक ऐसा मौका था कि जहाँ पर मुसलमानों को ये एहसास हुआ, क्योंकि 1857 के बाद हमें मौका मिला था कि अपने राइट्स के ऊपर कुछ बात कर सकें। कि जंग आज़ादी हुई थी उस वक्त के बाद तो सारे मुसलमानों के राइट्स ही ख़त्म हो गए थे, हक़ ही ख़त्म हो गया था। तो ये वो रीज़न था जिसकी वजह से कायदे आज़म का एक अहम कारनामा था। फिर आपके पास एक अहम मौका आया, वो था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का इलाका जो था। अच्छा, मॉन्टेग्यू का जो चेम्सफोर्ड का इस्लाहात थी, रिफॉर्म्स थे, वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स थे। और इसमें सबसे अहम शख्सियत जो उस वक्त कांग्रेस की थी, जो प्रेसिडेंट थे गोपाल कृष्णनाथ गोखले साहब, वो भी एज अ हिंदू लीडर सपोर्ट कर रहे थे किसको? मोहम्मद अली जिन्ना को। क्योंकि उस वक्त के रिफॉर्म्स, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स थे, आइनी इस्लाहात थी, वो ना हिंदुओं के पास जा रही थी ना मुसलमानों के पास, और अंग्रेज़ खुद हुकूमत करके बैठे हुए थे। तो ये दोनों का जो निसाब था, यानी कि हिंदू और मुसलमानों को मिलकर काम करने का मौका मिला, वो कायदे आज़म नहीं, यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना ने ही सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा किया उसमें आगे बढ़ के। और फिर जाके गोपाल कृष्णनाथ गोखले साहब आए थे, और फिर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स का सबसे अहम ड्राफ्ट पेश करा था। तो ये एक सबसे अहम बात थी जो कायदे आज़म की उस वक्त के लिहाज से थी, तश्कील पाकिस्तान में सबसे अहम किरदार बनता है। फिर अगर नोट करो, रॉबर्ट एक्ट, बहुत ही ख़तरनाक एक्ट आया था ये वो एक्ट था जिसमें कायदे आज़म ने बाकायदा इसको काला कानून का नाम दिया। काला कानून से मुराद अगर आप समझ गए होंगे तो काला कानून किसके ख़िलाफ़ जा रहा है, ये किसके ख़िलाफ़ पास हो रहा है एक्ट? ये वो सिविल राइट्स थे जो मुसलमानों के बिल्कुल अगेंस्ट में जा रहे थे। और सर सिडनी रॉबर्ट ने ये बाकायदा मुआहदा तय करवा दिया था हिंदुओं के साथ मिलकर कि हम लोग जितना भी काम करेंगे, यानी कि जितने भी हम लोग इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और सोशली काम करेंगे, वो किसके साथ रखते हुए करेंगे? हिंदुओं के साथ। अच्छा, हिंदुओं के साथ क्यों? आखिर क्या ऐसा रुझान बन गया कि हिंदू? क्योंकि बेटा याद रखना कि इस्लाम के कावानीन जो हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, हुदूद में, हद में, और हिंदुओं के कानून के में तो कोई हद ही नहीं है। जब हद नहीं है तो आप कुछ भी कर सकते हो वहाँ। तो वहाँ आप जब कुछ भी कर सकते हो, तो वहाँ मुसलमानों ने अपनी आवाज़ उठाई, और उस आवाज़ को उठाने में जिसका अहम किरदार था वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। क्योंकि उनकी ओपिनियन के हिसाब से उनका ये मानना था कि जब हुकूमत आएगी तो जितने भी अमन मुआहदे कवानीन हैं उन सबको ख़त्म कर देगी मुसलमानों के हिसाब से। अब जैसे इस्लाम में एक मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, शराब नोशी हराम है मुसलमान, अब इसको आम कर दो। अब आम करने का मकसद ये है कि हिंदुओं में तो रिवाज ही नहीं है, शितरिया सिर्फ नहीं पी सकते शराब, बाकी तो सब पीते हैं। तो अब इस वजह से जब अंग्रेज़ों ने देखा कि उनके तो मज़हब में है वाइन का सिस्टम, क्योंकि क्रिश्चियनिटी है, मैं किसी को लेकर नहीं आना चाह रहा हूँ बेटा, तो उन्होंने ये चीज़ यहाँ पे लागू कराने की कोशिश की और हर कोई बाय कर सकता। तो फिर तो आपने सभी को बर्बाद करना है, खासतौर पर मुसलमानों को। ये असल कवानीन जो है ये मुसलमानों के लिए हैं, क्योंकि बाकी को किसी को प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे इनको प्रॉब्लम आ रही है। तो एक मिसाल मैं दे रहा हूँ, एक छोटी सी मिसाल थी, बना तो मिसालें तो बहुत सारी हैं, गोश्त के ऊपर मिसालें हैं, ज़र्रात के ऊपर मिसाल बहुत सारी। तो ये वो कवानीन थे जिसके पास अनलिमिटेड पावर जा रहे थे। कौन से? जो हमारे लिमिटेड कवानीन थे उनको हटाकर अनलिमिटेड कवानीन। तो ये एक उस वक्त मोहम्मद अली जिन्ना ने बहुत अहम मुद्दा उठाया था, और मुद्दा उठाने के बाद दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल, ये वो इवेंट था जहाँ पे मुसलमानों ने अपना मुल्क का तसव्वुर पैदा करना शुरू कर दिया था। यहाँ से सियासी निज़ाम
جو ایک ایز اے بینگ پاکستان موومنٹ کا اصل شروع ہوتا ہے وہ یہاں سے ہوتا ہے. لیکن سب بولتے ہیں 1940 سے ہوتا ہے, جب لاہور ریزولوشن آیا, پاکستان ریزولوشن آیا, تب پاکستان کی تحریک کا آغاز ہوا. لیکن آغاز جو پہلے ہو چکا تھا مسلمانوں کا دماغ میں سے کہ ہم نے لینا ہی وہ یہاں پہ تھا. کیوں؟ کیونکہ بیٹا یہاں پر ہم نے اپنی ایک ڈیمانڈ کر دی تھی سیپریٹ الیکٹریٹ کی. اب آپ یہاں پہ جدہ گانا انتخابات کروا کے دیکھ لو کہ وہ کون کون سے علاقے ہیں جہاں پہ مسلمان آ کے بیٹھیں گے منسٹریز میں. تو آپ نے جب یہ بات کر دی تو کانگریس تو پھر اس کو مانے گی ہی نہیں. کانگریس کا یہی ماننا تھا کہ یہ وہ چیزیں جو اب مسلم ڈیمانڈز میں آ رہی ہیں, طلب میں آ رہی ہیں, اور اس میں محمد علی جناح نے باقاعدہ انٹرفیئر کیا تھا. انہوں نے یہ بولا تھا کہ جب تک کہ اگر ہمارے سیپریٹ الیکٹریٹ نہیں ہوں گے, ہمیں اپنا ایک پہچان نہیں ملے گی, ہم کانگریس کی ساری ڈیمانڈز کو فلفلڈ نہ ہونے دیں گے نہ مانیں گے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے بیٹا, مسلمانوں کے جب رائٹس ہی آپ ختم کر دو گے, آپ نے قوانین کو چھیڑ دیا, آپ نے سب کو چھیڑنا شروع کر دیا, تو پھر بچا گیا. اس بات کو سمجھنا تھوڑا, کیونکہ یہ وہ چیز ہے. ہم لوگ ابھی ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے, مانتا ہوں کہ یہاں پہ سارے قوانین شریعت کے بنے ہوئے ہیں اور شریعت بھی ہے, لیکن عمل نہیں ہے. دیکھو وہاں پہ بھی قائد اعظم نے یہ کہا کہ اگر وہ چیز عمل میں نہیں رہی تو سارے قوانین کا ہونا فضول ہے. باری بات سمجھ میں. تو یہ دور کی سوچ تھی محمد علی جناح کی, لیکن وہ ایک الگ بات ہے کہ آج کے پاکستان میں کیا حالات ہیں. اچھا 14 پوائنٹس اگر آپ نوٹ کریں, یہ اگینسٹ ہے نہرو رپورٹ کے, جو ایک ایونٹ تھا 1927 دلی پروپوزل کے بعد, جب بہت زیادہ حالات بگڑ گئے تھے تو پھر نہرو نے اپنی رپورٹ پیش کی تھی. اس کے 8 پوائنٹس نہیں 7 پوائنٹس تھے, سب 8 پوائنٹس کہتے ہیں لیکن وہ 7 پوائنٹس تھے, 7 پوائنٹ تھے. تو اسی کے ڈبل پوائنٹ جو اپوزٹ دیے تھے وہ کس نے دیے تھے؟ محمد علی جناح نے دیے تھے. 14 پوائنٹ کے نام سے بڑا مشہور ہے یہ قائد اعظم کے 14 پوائنٹس, کیونکہ یہاں پر جو مس گائیڈڈ کیا جا رہا تھا کانگریس کی طرف سے نہرو رپورٹ میں, اس کی پوری صحیح چھبی یعنی کہ صحیح پکچر جو دی وہ کس نے دی؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے. کیونکہ اس پہ برطانیہ نے بھی انوالومنٹ کی اور انہوں نے بولا کہ ہاں یہ صحیح ہے, اور باقاعدہ یہ 14 پوائنٹس پورے کے پورے اخبار میں اس وقت چھپے بھی. ٹھیک ہے نا, تو یہ ایک بڑی بات تھی, یہ بہت بڑا بریک ڈاؤن تھا. لیکن ہم لوگ تو اپنے لیڈرز کو نہیں مانتے نا بیٹا, ہم لوگ تو اپنے فور فادرز کو مانتے ہی نہیں ہیں. بولتے ہیں وہ تو انگریز کا بچہ تھا, پتہ نہیں کیا کیا تھا, اللہ ہی رحم. تو سمجھ گئے ہو گے آپ. تو اچھا راؤنڈ ٹیبل کانفرنس 1930-1931. اچھا راؤنڈ ٹیبل کانفرنس پھر ہوئی, یہ ایک بہت بڑا ایونٹ تھا جہاں پہ سیپریٹ الیکٹرل کانسٹیٹیوشن فارمز کے اوپر بہت ساری باتیں ہونی تھی. مسلم لیگ اور کانگریس دونوں بیٹھی تھیں. لیکن اس وقت کے حساب سے ایک ایونٹ ہوا تھا جس میں گاندھی اور نہرو جیل میں تھے, سول ڈس اوبیڈینس. تو گاندھی اپنی پوری ہسٹری میں 5 دفعہ جیل گیا ہے, اور میں اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے, یہ سب مانتے ہیں. لیکن قائد اعظم کبھی جیل نہیں گئے. تو یعنی کہ آج کے دور میں جو یہ کہنا ہے کہ جو سب سے بڑا سیاستدان ہوتا ہے, پاورفل سیاستدان جو جیل سے ہو کر آتا ہے, وہی بڑا پی ایچ ڈی ہوتا ہے. تو قائد اعظم تو نہیں گئے کبھی, اور پی ایچ ڈی بھی نہیں تھے. تو یہ پتہ نہیں کیا تھا کیا نہیں تھا, مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا. کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اگر کوئی چیز دیکھی جائے تو اس میں سب سے اہم چیز جو آتی ہے وہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس. راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں جب گاندھی نہیں تھے, نہرو نہیں تھے, تو اس وقت کے حساب سے سب سے زیادہ جو کانگریس کو امپیکٹ پڑا وہ یہی تھا کہ مسلم لیگ نے سارے شرائط کو ماننے سے انکار کر دیا. کیونکہ ظاہر سی بات ہے, اگر یہ 3 کانفرنسز ہوئی, راؤنڈ ٹیبل کانفرنس, گو مل کانفرنس جس کو ہم کہتے ہیں, ان تینوں میں یہی شرائط گھوم پھر کر آ رہے تھے کہ کہیں نہ کہیں جو نیشنل آئیڈینٹی ہے وہ صرف اور صرف کس کو ملنی چاہیے؟ کانگریس کو, کیونکہ وہ ہندوؤں کی جماعت ہے, انہی کو رائٹس ملنے چاہیے. تو پھر مسلمان کہاں گئے, باقی اقلیتوں کا کیا؟ تو یہ کانسیپٹ جو تھا یہ بہت اہم تھا, لیکن کیا کریں. اچھا پھر آتی ہے فریڈم موومنٹ. اچھا فریڈم موومنٹ کا مطلب ہے تحریک آزادی. اچھا تحریک آزادی جو ہے وہ اصولاً مسلمانوں کی جب راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں ساری باتوں کو عمل میں درآمد نہیں کروایا گیا, اور گاندھی نے جب یہ سوچا کہ کہیں نہ کہیں ہم لوگ آگے بڑھ جائیں گے اور کہیں نہ کہیں برطانیوں کو اپنے ساتھ جوڑ لیں گے, کیونکہ ان کے قوانین ملتے جلتے تھے ہندوؤں کے ساتھ, ان کا ذہن بالکل فکس تھا. تو پھر کہیں نہ کہیں تحریک آزادی کا کانسیپٹ آیا. اور تحریک آزادی کیوں ہے؟ کیونکہ اس وقت ایک لا پاس کروا دیا گیا تھا جس کو ہم بولتے ہیں انڈین ایکٹ, اور اسی منسٹریز کے حساب سے جب الیکشنز ہوتے ہیں تو پوری کی پوری منسٹریز دے دی جاتی ہیں کس کو؟ وداؤٹ اینی ووٹ کاسٹ دے دی جاتی ہیں کانگریس کو. اب یہ کون سا نظام تھا؟ اور اس وقت سب سے اہم جو قائد اعظم محمد علی جناح اس وقت بیٹھے تو نہیں, یعنی کہ غور و فکر کر رہے تھے,
اور مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے کہ وہ اپنے ملک کے لیے کتنی جد و جہد کر سکتے ہیں. پھر میرے منہ سے ملک نکل گیا. یہ آپ کو سمجھانے والی بات ہے بیٹا, ملک کی اپنے حق کے لیے, رائٹس کے لیے, کیونکہ جب تک کہ لوگ اپنے حق کے لیے لڑیں گے نہیں تو کوئی آپ کو دے گا بھی نہیں, تھالی میں لا کے یوں رکھ کے دے گا نہیں. ٹھیک ہے نا, لڑنا پڑتا ہے, جتانا پڑتا ہے, جب جا کے آپ کو چیزیں ملتی ہیں. ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے, جب اس کو بھی کوئی نہ کوئی بھوک لگتی ہے تو وہ جتاتا ہے. تو اگر آپ نوٹ کرو تو کہیں نہ کہیں اگر آپ نہیں جتاؤ گے تو آپ کو کہاں سے کوئی چیز لا کے کوئی دے گا. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو اس وقت کے حساب سے قائد اعظم نوٹ کر رہے تھے, اور پھر لوگوں نے باقاعدہ قائد اعظم کو یہ دیکھا کہ وہ کیا کریں گے, کیونکہ منسٹری ساری چلی گئی ہیں. جب منسٹری چلی گئی تو زبردستی مسلمانوں کو تلک لگوانا پڑ رہا ہے, پوجا کرنی پڑ رہی ہے, بندے ماترم, اب یہ سب کچھ ہو رہا تھا اس وقت مسلمانوں کے ساتھ. اور محمد علی جناح اس لیے خاموشی سے دیکھ رہے تھے کیونکہ مسلمانوں کو یہاں پہ ایک حوصلہ اور ایک جنون اور جذبہ دینے کا وقت آ گیا تھا. تو محمد علی جناح نے باقاعدہ پھر اس وقت, کیونکہ وہ لیجسلیٹو کونسل کے چیئرمین رہ چکے تھے کوئن کے, تو اس وقت انہوں نے خط لکھا, اور خط لکھنے کے بعد جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ہاں کہ ان کے خط کے اوپر لکھنے پہ ان کے الفاظ کیسے ہوں گے, ذرا سوچنے والی بات یہ کہ جب انہوں نے 2 خط لکھے اور باقاعدہ ان کے اسپائز ہے, جاسوس ہے, دیکھنے کے لیے کہ کیا رد و عمل کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, برطانیہ والے جو اس وقت کے لوگ تھے جو یہاں بیٹھے ہوئے تھے, ہندو جو مسلمانوں کے ساتھ برا کر رہے ہیں, تو جب وہ دیکھا انہوں نے تو پھر انہوں نے فوراً اس پہ ریئیکٹ کیا, اور ریئیکٹ کرنے کے بعد کیا کیا, ان منسٹریز کو لے لیا گیا. جب لے لیا گیا واپس سے تو پھر لوگ, ہم نے اس وقت جو دن بنایا اس کو ہم بولتے ہیں یوم نجات, ڈے آف ڈیلیورنس. کیونکہ اگر آپ نے نوٹ کراؤ کہ 7 صوبے اس وقت زیادہ تر جو مسلمانوں کی نگرانی میں ہونے تھے وہ سارے کے سارے کس میں چلے گئے تھے, سوشلی اور پولیٹیکلی ہندوؤں کے پاس. اب یہ دور کی سوچ جو اس وقت تھی کہ مسلمانوں کو جذبہ دینے والی بات, یہ قائد اعظم سوچی تو وہ تو پہلے ہی دے سکتے تھے, لیٹر دے سکتے تھے, وہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ مسلمان اپنے حق کے لیے کتنا کر رہے ہیں. کیونکہ پھر اگر یہ اتنا شخص کر رہا ہے, مسلمان نہیں کر رہے, تو فائدہ کیا, وہ کتنا آگے بڑھائیں گے اس چیز کو, وہ کتنا اس کو آگے لے کے چلیں گے. تو یہ وہ چیزیں تھیں. اور جب یہ ہم لوگ بولتے ہیں نا کہ انگریز, تو بیٹا اس وقت سارے نالائق تھے, یہ مانو آپ, ہم لوگ تھے نالائق, چاہے ہم جتنے اپنے آپ کو بڑا کھیلے نا, سردار پتہ نہیں کیا کیا, ہم لوگ اس وقت بھیگی بلی بن کے بیٹھے ہوئے تھے, ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے. کیونکہ انگریز اس وقت پاورفل تھا, جب وہ پوری ورلڈ وار لڑ سکتا ہے, تو ہم تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ صرف کہنے والی باتیں ہیں کہ ہم لوگ بہت کچھ کر جاتے ہیں, مار دیتے, یہ سب بکواس ہے, یہ صاف بکواس ہے. یہ وہ موقع تھا کہ جہاں پر قائد اعظم نے ثابت کیا کہ تم لوگ کچھ نہیں ہو, جب تک کہ تم لوگ نہیں اٹھو گے کچھ نہیں ملنے والا. ٹھیک ہے نا, تو یہ صرف بکواس تھی, اور جب بکواس ہم لوگ کر لیتے ہیں تو بہت ساری بکواسوں پہ رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں. کیونکہ میں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں یہ باتیں, کیونکہ بچوں کو یہ بڑے بتاتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ ہم لوگ تو کہیں سے کہیں نکل جاتے ہیں نا, ہم یہ ہیں, ہم وہ ہیں, ہم فلانا ہیں, کچھ نہیں تھے ہم. ٹھیک ہے نا, تو یہ مان لو, پہلے مان لو گے کامیاب ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے, تو انڈین مسلمس جب اس وقت یہ دیکھ رہے تھے کہ ہاں کہ ہمارے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں اور ہمارے پہ ظلم ہو رہا ہے, ہم لوگ ہیں غلام ہیں, تو وہاں پہ قائد اعظم نے فوراً خط لکھا اور مسلمانوں کو یوم نجات دلوایا. اور یہ لکھا ہوا ہے, یہ آن دی اسپاٹ لکھی ہوئی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, یہ آن دی ریکارڈ ہے, اس سے آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. کیونکہ اس وقت اگر آپ نے نوٹ کراؤ, پہلی ورلڈ وار ختم ہوئی تھی اور دوسری ورلڈ وار شروع ہونے والی تھی. تو یہ ایک ایسا کانسیپٹ تھا جہاں پر ہم لوگ نہیں دیکھ پاتے. اچھا, پاکستان ریزولوشن, یہ تو ایک کامن سی بات ہے. اقبال پارک 2 نیشن تھیوری کا کانسیپٹ آ چکا تھا, 2 قومیں بس گئی تھیں, اس میں تو یہ تو سب کو پتہ ہے. اچھا, اصل جو تھا پھر وہ ریکنسیلیشن تھا, مفاد کا, جو جناح گاندھی ٹاک اور شملہ کانفرنس کا آتا ہے. اچھا, کرپس مشن, شملہ کانفرنس اور جناح گاندھی ٹاک, ان تینوں میں جو سب سے زیادہ دماغ چلانے والا شخص ہے وہ بھی قائد اعظم محمد جناح, کہ ان تینوں ایونٹس میں زیادہ تر برطانیہ نے ہمیشہ مسلمانوں کو پیچھے رکھنے کی کوشش کی. کیونکہ برطانیہ کا کانسیپٹ ہی یہی تھا کہ ہاں جہاں پہ ورلڈ وار کا کانسیپٹ آ جاتا ہے, کیونکہ اگر آپ نے نوٹ کرو 1939 سے 1945 تک سیکنڈ ورلڈ وار ہو رہی تھی, اور اس میں سب سے زیادہ جو آگے رکھا جا رہا تھا وہ کس کو رکھا جاتا ہے, ہندوؤں کو. کیونکہ اس وقت جو جابس ریکوائرمنٹ تھی ڈیفینس سسٹم کی, وہ زیادہ تر کس کو دی جا رہی تھی, مسلمانوں کو, کہ مسلمانوں کو مروا دو, جتنا جلدی مسلمان مریں گے اتنا اچھا ہے, کیونکہ پھر یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہوگا, یہ پھر وجود میں ہی نہیں آئے گا. تو یہ وہ چیزیں تھیں جہاں پر قائد اعظم محمد جناح نے اپنے آپ کو ہولڈ کرا. ہولڈ کرنے کے بعد سب سے اہم کانفرنس جو ان کے پاس آئی وہ آئی کرپس مشن. کیونکہ کرپس مشن کو دیکھو, برطانیہ کو پتا تھا کہ یہاں پہ جو سب سے زیادہ ٹھوس قوم ہے وہ مسلمان ہیں, ان کا بیک گراؤنڈ ہی زیادہ تر جنگوں میں. اب جنگوں میں تو ڈال دو, ڈیفینس اپرچونیٹیز میں لے کر آ جاؤ. یہ دانشور لکھتے ہیں, انٹلیکچوئلس لکھتے ہیں, ہندو کبھی بھی
فرنٹ لائن پر نہیں لڑتے. یہ ان کی ہسٹری میں رہا ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ سارے کنبوں میں بیٹھے ہوئے تھے تو ان کا تو آپ کو پتہ ہے سیاست کیسی تھی سب کچھ, تو وہ کبھی فرنٹ لائن پہ لڑے ہی نہیں. مسلمان ہمیشہ فرنٹ لائن پہ لڑے ہیں. تو یہ کرس مشن کا دورہ آیا تو اس وقت گاندھی نے اپنے ڈیمانڈس پوری کی, اور یہ ہم لوگ پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. پھر جنا گاندھی ٹاکس ہوئے, اس میں بھی گاندھی نے قائد اعظم کو شرائط رکھ دیے تھے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے تو آپ ہماری چیزوں کو اہمیت دیں, ہم آپ کو لیڈر بنا دیں گے وغیرہ وغیرہ. وہ سمجھ گئے تھے سارا پروپیگنڈا کنسپریسی ہے. اور پھر کنسپریسی کے بعد پھر شملہ کانفرنس ہوئی 1945 میں, ویور پلان آیا جس میں مسلمانوں کا ساتھ دیا گیا, کانسٹیٹیوشن ریفارمز میں سیپریٹ الیکٹوریٹ کا پورا کانسیپٹ آیا. وہ کس کے کہنے پر آ رہا ہے؟ محمد علی جناح کے کہنے پر آ رہا ہے. جب محمد علی جناح کے کہنے پر آ رہا ہے تو کہیں نہ کہیں تو ہم لوگ دماغ سے لڑائیں نا. اور یہ وہ چیزیں تھیں کہ جہاں پر ہم لوگ اپنے آپ کو ثابت کرنے پہ لگے ہوئے تھے. بینگ ایز اے مسلم ہم پڑھے لکھے ہیں, کہیں نہ کہیں تو ہیں, تھوڑا بہت ہی صحیح پڑھے لکھے تو ہیں, اور کچھ نہ کچھ تو تھے لیڈرز پڑھے لکھے. ایسا نہیں تھا کہ سبھی بیوقوف تھے, ٹھیک ہے. باقی جو آخری بات آتی ہے وہ کیا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان. اچھا, اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان میں جو ہم لوگ 3 جون پلان کا بڑا کانسیپٹ آتا ہے. اب 3 جون پلان کو یہ آزاد ہونا تھا. اصولاً جو یہ موقع تھا 3 جون پلان کا, اصل یہ موقع تھا کہ جب مسلمانوں کو آزادی ملنی تھی. ناٹ مسلمانوں کو صرف, ہندوؤں کو بھی. کس سے؟ انگریزوں سے. ہندوؤں کو بھی آزادی ملی بیٹا, لیکن ان کے اپنے حساب سے, وہ کیونکہ ہندوستان میں ہی تھے تو ان کا کوئی الگ ملک نہیں ہوا. ملک جس کا الگ ہوا وہ کون سا ہوا؟ مسلمانوں کا ہوا. تو اصل جو ہم لوگ بولتے ہیں آزادی جس کو ملی وہ کس کو ملی؟ مسلمانوں کو, جبکہ ملی دونوں کا ہے. ہم لوگ انڈیپینڈنس لکھتے ہیں, وہ فریڈم لکھتے ہیں. انڈینس فریڈم لکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. فریڈم کیونکہ اپنے گھر کی ہوتی ہے تو فریڈم, آزاد ہیں, ٹھیک ہے نا. ہم لوگ آزاد ہو گئے, اپنے گھر میں آزاد ہیں. جبکہ ہم لوگ لکھتے ہیں انڈیپینڈنس, جب دوسروں سے آزاد, ہم دوسروں سے آزادی ہمیں مل گئی. تو یہ وہ ورڈز کا تھا جو بڑا کانسیپٹ تھا. ہم انڈیپینڈنس ڈے بناتے ہیں, وہ ڈے آف فریڈم بناتے ہیں. یہ کوئی دیکھتا نہیں ہے, کوئی نوٹ نہیں کرتا, لیکن ہم اسٹوڈنٹس نوٹ کرتے ہیں بیٹا. وہ ڈے آف فریڈم بناتے ہیں, ہم انڈیپینڈنس ڈے بناتے ہیں. تو یہ وہ وقت تھا کہ جب انگریزوں نے یہ پورا موقع دیا کس کو؟ ہمارے لیڈرز کو. اور ہمارے لیڈرز اس وقت یہ چاہ رہے تھے کہ کوئی کنسپریسیز نہ ہو, سازشیں نہ ہو کس کے درمیان؟ ہندوز کے درمیان. اور برٹش نے فل اپنا, جو یاد ہو آپ کو تو ایک بہت بڑا ایک ایونٹ آیا تھا جس کو بولتے ہیں ریڈ کلف ایوارڈ. ریڈ کلف ایوارڈ میں ہمارے جتنے اپنے میجر علاقے تھے, جو اس وقت ہم لوگ سیٹیں جیت چکے تھے الیکشن سے, جو ہمارے جنرل الیکشنز ہوئے تھے, اس میں صوبہ حکومت میں سب سے زیادہ مسلمانوں نے سیٹیں جیتی تھیں, ہندوؤں نے نہیں جیتی تھیں. اور اس کے حساب سے ہمارے پاس جو علاقے آنے تھے وہ 17 علاقے آنے تھے, آئے ہمارے پاس صرف 4. اور اس 4 علاقوں میں بھی اس لیے ہم لوگ کو جلدی کرنی پڑی کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا, وقت نہیں تھا. کس کے پاس؟ وہ تو ایک سمپل سی بات ہے, وہ قائد محمد علی جناح کے پاس وقت نہیں تھا. انہوں نے تو اپنی بیماری کو چھپایا ہوا تھا. یہ سب مانتے ہیں, یہ کسی کو نہیں پتا, لیکن سب بولتے ہیں پتہ تھا, یہ وہ فلانا ڈماغ. بولنے کے لحاظ سے تو 10 باتیں کر جاتے ہیں. تو وہی بات ہوتی ہے کہ اگر وہ پتہ ہوتا, ذرا سوچنے والی بات ہے, تو پھر یہاں تک تو پہنچتے ہی نہیں. تو یہ ایک بڑی بات ہے, لیکن ماننے کو کوئی تیار نہیں. اچھا, لارڈ ماؤنٹ بیٹن پرومسنگ تھے, ان کو پتہ تھا کہ پاکستان آزاد نہیں کرنا ہے. گورنر جنرل خود بننا چاہ رہے تھے, لیکن گورنر جنرل کون بن گئے؟ محمد علی جناح. پاکستان کے فرسٹ گورنر جنرل بنے محمد علی جناح بنے, کیونکہ اگر برطانیہ کو ہی بنا دیتے, کسی شخص کو بنا دیتے, تو پھر وہ پھر ڈفرینس نہیں رہتا انڈیا اور مسلم کا کانسیپٹ. اور انڈینس نے پہلے جو گورنر جنرل بنایا وہ کس کو بنایا؟ امپریس کرنے کے لیے برطانیہ کو. کس کو؟ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو. اور پہلے پریزیڈنٹ جو بنے اصولاً سب بولتے ہیں گاندھی بنے, گاندھی نہیں تھے. اصولاً جو تھے وہ تھے کرشنا گوکھلے صاحب, لیکن کسی کو پتہ نہیں ہے. چلو مان لیتے ہیں, ہوتا ہے. وہ تو پھر چینج ہوئے 3 مہینے بعد, تو ہوتا ہے. اب یہ وہ چیزیں تھیں, یہ وہ ایونٹس تھے جو قائد اعظم نے اس وقت کیے, اور بہت زیادہ ان کے ایک اہم کارناموں میں کارنامے تھے, لیکن نہیں پتہ بیٹا. لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس چیز پر خود بھی ریسرچ کرو. اگر آپ کو کہیں لگتا ہے کہ کوئی چیز غلط ہے تو میرے ساتھ ضرور شیئر کرو, کامنٹ کرو. اور آپ کو لگتا ہے کہ کوئی چیز بہت جلدی سمجھ میں آ گئی ہے اور صحیح ہے, تو وہ بھی شیئر کریں, کامنٹ کریں. ان بچوں, ان لوگوں تک پہنچائیں اس بات کو, اس علم کو, جن کو نہیں پتہ علم ہے. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.